انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، تاکہ وہ جانچ لے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے، کون اچھے اعمال کرتا ہے وہ جانچ لے، وہ امتحان لے۔ تو یہ دنیا جائے امتحان ہے۔ ناظرین، یہ دنیا یوں یاد رکھیں کہ جب آپ کہیں جاب کرتے ہیں نا اور آپ کو پھر آخر میں نتیجے کی صورت میں سیلری ملتی ہے، تو یہ دنیا ایک وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہماری جاب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہمیں یہ جاب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جو احکامات اس نے ہمیں قرآن کی صورت میں دیے، جو احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی صورت میں دیے، ہمیں ان پر عمل کر کے کامیاب انسان بننا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کامیابی یہ ہے کہ میں اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، میں پائلٹ بن جاؤں، میں آئی ٹی میں جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو جاؤں، میں فلاں ادارے میں چلا جاؤں۔ ہم یہ کامیابی سمجھتے ہیں، میں مشہور بزنس مین بن جاؤں، ہم سمجھتے ہیں کامیابی یہ ہے۔ یہ عارضی کامیابیاں ہیں۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہوئے کون؟ ایمان والے۔ پھر ان کی صفات کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہوا کہ جس نے اپنے ظاہر باطن کو پاکیزہ کر لیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے اس دنیا ہی میں رہنا ہے، اس دنیا ہی میں رہنا ہے، اور مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں جانا۔ اگر یقین بھی رکھتا ہے اور عقیدہ بھی رکھتا ہے، لیکن دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں اس دنیا میں امتحان کی صورت میں یہ زندگی بسر کرنی ہے، اور اصل زندگی عالم برزخ ہے، اور اصل زندگی وہی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور حاضر بھی ہونا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان ہے نا، جب یہ اس کی موت کا وقت آ جائے گا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آئے گا تو لمحے برابر بھی، بال برابر بھی یہ وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، ایک ساعت بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت کہے گا کہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مجھے چھوڑ دیا جائے، میں اب نیک کام کروں گا، مجھے چھوڑ دیں، مجھے کچھ وقت دیں۔ اس وقت کوئی وقت نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر ناظرین، مرتے وقت، مرنے کے بعد پھر یہ ناظرین کاش کاش کے الفاظ ہوں گے۔ یا لیتنی کنت ترابا، سورہ نبا کی آیت نمبر 40 فرمائے کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، مٹی ہوتا۔ آج یہ حساب و کتاب، یہ سارے میرے اعمال میرے سامنے ہیں۔ کہیں کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ایک کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، کچھ کیا ہوتا۔ یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 24 ہے۔ کہیں کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، سورہ حاقہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 28، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ایک کاش میں بری صحبت نہ اپناتا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، میں نے اسے دوست بنایا، آج اس کی وجہ سے میں بھی پھنس گیا ہوں۔ کہیں کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ایک کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی ہوتی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 66۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں فرمایا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ایک کاش میں اپنے رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ کہیں کہے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، سورہ نساء کی آیت نمبر 73، ایک کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ کہیں کہے گا سورہ کہف کی آیت نمبر 42، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ایک کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا میں نے۔ ناظرین و سامعین، یہ کاش کے الفاظ بعد میں ہوں گے، کیا یہ اچھی بات ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے، اس دن کی شرمندگی سے بہتر یہ ہے کہ آج ہم کچھ تیاری کر لیں۔ یہ پیغام ہے کہ یہ دنیا جائے امتحان ہے، یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی اتباع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو آئیے اپنی زندگی کا اصل مقصد کو سمجھیے، ورنہ پھر کاش کاش کی صدائیں ہوں گی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ آج ہے۔